من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على آلهم طيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام. جو سن رہا ہے میرے ساتھ پڑھے. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت سيدة نساء العالمين: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. عزیزان محترم، چونکہ یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، خداوند تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اتنا کریم مہینہ عطا کیا کہ جس کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر ہم وہ سنیں، یہاں تک روایات کہتی ہیں کہ روزے دار کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا، کوئی اسے درک نہیں کر سکتا، کوئی اسے جان نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اتنا بڑا ثواب ہے ایک روزہ رکھنے کا. اور خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، چند جملے خطبہ شعبانیہ کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان یعنی مغفرت کا مہینہ، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، جس کے لمحات، یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے، ایک ایک لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں، جس میں سانس لینا تسبیح، اللہ اکبر. یعنی ہم جو سانس لے رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ایک دن میں ہم کتنے سانس لیتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں اس میں سانس لینا تسبیح ہے اور اس میں سونا بھی عبادت ہے. اگر انسان سوتا ہے تو وہ بھی رائگاں نہیں جاتا، اس میں سونا بھی عبادت ہے. اور یہاں تک کہ اس میں اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت
تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا رسول ارشاد فرماتے ہیں گویا دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب ہے، اس کے برابر ثواب ملتا ہے ایک قرآن کی آیت۔ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہمیں یہ ماہ مبارک خدا نے عطا کیا، جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مہینے کے اتنے زیادہ فضائل خدا نے رکھے ہیں، اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے، اس میں فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں اللہ نے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا قرار دیا؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، تعویل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن انسان کو خدا نے مہلت دی ہے، ایک مہینہ ایسا عطا کیا اللہ نے کہ اے انسان، اے گمراہ ہونے والے، اے راہ مستقیم سے ہٹنے والے، میں تمہیں یہ مہینہ عطا کر رہا ہوں، اس میں سنبھل جا، اپنے رزق کے وسائل اس میں ڈھونڈ، اپنی عمر کی طولانی اس میں ڈھونڈ، اپنی صحت کو اس میں ڈھونڈ، اپنی پوری زندگی کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس مہینے میں تلاش کر، تجھے ہر چیز اس ماہ میں ملے گی۔ اور یقیناً اس مہینے میں سب کچھ ہے۔ مولا کائنات جب اللہ کے رسول خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے، مولا کائنات بھی بیٹھے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں سب سے بہترین عمل محرمات الہیہ سے پرہیز ہے، یعنی وہ چیزیں جسے خدا نے حرام قرار دیا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ آج ہم نے اس روزے کو کیسے لے لیا؟ صبح اذان کے بعد نماز پڑھی، تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے وقت کو گزارنا ہے یہاں تک کہ افطاری کا وقت آ جائے۔ اور رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ پرہیز ہم نے کس چیز سے کرنی ہوتی ہیں؟ وہی مبطلات سیام جو روزے کو باطل کرتی ہیں چیزیں، کھانا نہیں ہے، کھانے کے قریب نہیں جانا، پانی نہیں پینا، جو مبطلات روزہ ہیں ان میں سے کوئی فعل انجام نہیں دینا۔ لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا فلسفہ روزہ یہی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں؟ کیونکہ مولا کائنات نے ایک مقام پر فرمایا کہ بعض لوگوں کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، کائنات کا امیر علی جیسا امام اگر یہ کہہ رہا ہے تو فلسفہ روزہ کچھ ہے، اس میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کہ جس بارے الہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، ہم اس مہینے میں ایسے افعال انجام دیں، ایسے کام انجام دیں کہ یہ کام اور افعال آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اور وہ حدیث جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ما یصنع الصائم بصیامہ، کہ روزہ دار اپنے روزے سے کیا حاصل کرتا ہے؟ اذا لم یسن لسانہ، جب اس نے اپنی زبان کو محفوظ نہیں کیا، وسمعہ، اپنے کان کو محفوظ نہیں رکھا، وبصرہ، اپنی آنکھ کو محفوظ نہیں رکھا، وجوارحہ، اور اپنے اعضاء و جوارے کو محفوظ نہیں رکھا، تو اس کا روزہ کس کام کا؟ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کے اور معصومین علیہ السلام کیسے تشریح پیش کریں؟ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اعضاء و جوارے کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا یہ روزہ ہے کہ جو کام اللہ نے زبان کے لیے حرام قرار دیے ہیں اس سے پرہیز کرنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اور کان کا روزہ، جو چیزیں اللہ نے سننے کے لیے حرام قرار دی ہیں اس سے اجتناب کرنا، یہ کان کا روزہ ہے۔ اور آنکھ کا روزہ، جن چیزوں کی طرف نگاہ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے
ان سے پرہیز کرنا یہ آنکھ کا روزہ ہے. اور اعضاء و جوارے اپنے کسی بھی اعضاء سے کوئی بھی ایسا کام جسے خدا نے حرام قرار دیا ہو اس سے اجتناب کرنے کا نام ہے. تو تب ایک حقیقی روزہ بنتا ہے. روزہ یہ نہیں ہے فقط اذان فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہنا. نہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے کردار کو بدلنا. جب ایک حاجی حج کر کے آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اس کا چلنا دیکھتے ہیں، اس کی عبادت دیکھتے ہیں اور یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ واقعاً یہ جیسے پہلے تھا اب نہیں رہا، اس میں تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ کردار کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے. یہ ماہ رمضان جب گزرے وہ 11 مہینے بھی انسان کو ایسے ہی گزارنے چاہیے. خدا کی برکت اور خدا کے انعام اور خدا کی خاص عظمت اس پر شامل حال ہوگی. تو آج میں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو حدیث ہے اس میں سے ایک جملے کا انتخاب کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ اس حدیث کو لے کے چلیں گے. کیا فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھا اس کا روزہ کس کام کا. زبان کو کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے؟ زبان بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جو ہم زبانوں سے کرتے ہیں. ان کی کیفیات ہیں، مراحل ہیں، رتبے ہیں ان کے، ایک سے ایک بڑا گناہ. لیکن آج ایک دو گناہوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک گناہ جو ہم زبان سے کرتے ہیں وہ غیبت ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی بھی مومن بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو وہ برا مان جائے، یہ غیبت ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تعویلیں کر کر کے غیبت کرتے ہیں، یعنی اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے جسے خدا نے حرام قرار دیا ہو وہ حلال بن جائے؟ غیبت کا چھوٹا سا چھوٹا حصہ بھی غیبت کہلاتا ہے. یہاں تک کہ روایات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص جو گزر رہا ہے جس کا قد چھوٹا ہو اور کوئی اسے مخاطب کر کے پیچھے سے دوسروں کو سنائے کہ یہ چھوٹے قد والا جا رہا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی عیب بیان کر دیا یہی غیبت ہے، کوئی داستان سنا دی یہی غیبت ہے. اور دوسری بات، جو اس مومن میں عیب پایا جاتا ہے اس کا بیان کرنا غیبت ہے. اگر کوئی ایسی بات بیان کر دے جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تہمت ہے. اور روایات معصومین علیہ السلام نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا اور ڈرایا غیبت سے، اس فعل سے ڈرایا، کیونکہ خداوند تعالی نے قرآن میں بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہر گناہ کی اللہ نے تشبیہ دی ہے، لیکن یہ واحد گناہ ہے جس میں اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ایسی تشبیہ دی ہے کہ جو سب انسان آرام سے سمجھ جائیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنا مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ فکرہتموہ، ہرگز نہیں تم اس سے کراہت کرو گے، پسند نہیں کرو گے. تو غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اب کون ہے؟ کوئی کائنات میں ایسا شخص ملے گا، کوئی بھی مذہب ہو، میں نہیں کہتا مسلمان ہو غیر بھی ہو، وہ اس قبیح فعل کو انجام نہیں دے سکتا. لیکن کیا ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں غیبت کی معرفت نہیں ہے. غیبت ہے کیا؟ جب ہم پہچان لیں گے غیبت کو پھر ہم کبھی غیبت نہ کریں گے. اور غیبت کا سب سے بڑا نقصان جب میدان محشر سجا ہوگا اور نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے
تو بہت سارے لوگ گھبرا کے کہیں گے بار الہا یہ ہم نے گناہ کیے نہیں ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کہاں سے آ گئے؟ اور کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو کہیں گے بار الہا یہ نیکیاں ہم نے نہیں کی، یہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو آواز قدرت آئے گی، اے وہ جو چیخ رہے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں گناہ ایسے آ گئے ہیں جو انجام نہیں دیے، سن لو تم نے جن لوگوں کی غیبت کی ہے دنیا میں ان کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں چلے گئے ہیں اور تمہاری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں چلی گئی ہیں۔ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اسی لیے بزرگان جو تھے ان کی روش ہوتی تھی، بعض بزرگان کی، جب کوئی آ کے ان کو کہتا تھا کہ فلاں صاحب نے تمہاری غیبت کی ہے تو یہ اٹھتے اور شیرینی میٹھی چیز لے کے دک الباب کرتے اس شخص کا اور اس کو پیش کرتے۔ وہ آگے سے حیران ہو کے کہتا کہ میں نے تو ان صاحب کی غیبت کی ہے اور یہ مٹھائی لے کے آئے ہیں۔ تو آگے سے بزرگ کہتے تھے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہے، میرے گناہ اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور جہنم کے کتوں کی غذا، مولا کائنات کا یہ جملہ جو ہے کہ غیبت جو ہے جہنم کے کتوں کی غذا ہے، اس سے بڑھ کے انسان کیا کرے؟ کیسے سمجھے انسان؟ ایک مقام پہ ایام رمضان گزر رہے تھے، کچھ خواتین مصروف عمل تھی اس قبیح فعل میں، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، ایک خاتون کو مخاطب کیا کہ کیا تیرا روزہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ماہ رمضان ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا قے کر۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، صبح سے بھوکی پیاسی ہوں۔ کہا کہ نہیں قے کر۔ جب اس نے قے کی ہے تو اس کی قے میں گوشت کے لوتھڑے باہر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خاتون یہ تیرا روزہ کس کام کا کہ تو نے غیبت کی ہے، تو نے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت چبایا ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً یہ ماہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے بہت فضیلتوں والا ماہ ہے، لیکن تب فائدہ دے گا جب ہم اس ماہ سے اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے تب یہ مہینہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور پروردگار عالم سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم پر خاص لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اس مہینے میں جو خدا نے ہم پر اتنا انعام کیا، خدا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم اس مہینے سے اپنے آپ کو اس طرح سے بدلیں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ کی محبوب ترین ہستیاں چاہتی ہیں، ہم اس طرح سے اپنے آپ کو سنواریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔